الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں عظمت علم کے نصف اول عشرہ محرم کے موقع پر علم کے مضمون پہ روشنی ڈالنا بہت ہی خاص ہوتا ہے، کیونکہ یزیدوں نے اس طریقے سے علم کو نیچا دکھایا ہے معاذ اللہ کہ کافی معصوم مسلمین ان سے دور ہو بیٹھے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس واقعے سے، اس ہسٹوریکل پروف کے بعد میں انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں علم پہ سارے لوگ ایمان لائیں گے، کیونکہ بنا علم پہ ایمان لائے ہر کسی کا دین انکمپلیٹ ہے۔ تو ڈیٹیلز ویڈیو میں سب لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ مسنگ ٹاپک پہ اگر کنٹینیوشن لائیں تو 5 اور 6 محرم میں تو یزیدوں کے خطبے کے بعد میں کئی لوگ مختلف علاقے سے آنا شروع کیے۔ اب کئی لوگوں کا ان دوران آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادات اور ریاضات میں مشغول تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ توکل علی اللہ کے۔ اب 7 محرم سے جو ہے ایکچول ہسٹری ظلم کربلا کی شروعات ہوتی ہے۔ تو 7 محرم کو ایکچولی یزیدی جو لوگ ہیں دریائے فرات جو کربلا کے مولا حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریبی ڈسٹنس پہ موجود تھا، اس دریا پہ یہ اپنا پہرا لگا دیتے ہیں یزیدی لوگ، تاکہ ان کو پانی میسر نہ ہو۔ مولا حسین علیہ السلام تو بے شک جانتے تھے کہ یہ دن آنا ہی ہے۔ ایکچول میں جو پانی جو ہے صرف ہو گیا تھا مولا حسین علیہ السلام کے خدمت گار کے ہاتھوں 4 محرم تک ہی۔ جو پانی لیمیٹڈ تھا اس پانی پہ 5 اور 6 محرم تک مولا حسین علیہ السلام کے خدمت گار اپنے ضروریات پورے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو 7 تاریخ کو جیسے ہی وہاں پہ کمپلیٹلی پانی ختم ہو گیا، جب مولا حسین علیہ السلام کے قافلے والوں نے پانی لانے کے لیے جانے کی کوشش کی، جانے کی کوشش کو دیکھ کر انہوں نے پہرا لگایا، کیونکہ پانی تو ایکچولی تھا۔ 7 محرم کو جیسے ہی ختم ہوا، جیسے ہی وہ لانے کی کوشش کیے، تب یزیدیوں نے انہیں پانی لانے سے روکا۔ تو 7 تاریخ کو انہوں نے جیسے ہی روکا تو مولا حسین علیہ السلام پر یہ استقامت کا سوال آ گیا کہ اب بھی وہ ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، یزید کی بیعت کو اس کے منہ پہ مار دے۔ تو اسی لیے ان کا جو استقامت کا سلسلہ تھا وہ کنٹینیو تھا، اور یہاں پہ یزیدوں کا جو ظلم تھا وہ بھی کنٹینیو تھا۔ اگر 7 محرم کی بات کریں تو یہ بہتری ہوگی کہ مولا قاسم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ بات کریں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مولا قاسم علیہ السلام کا ذکر جب بھی 7 محرم کا ذکر آتا ہے تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن اسی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی حضرت قاسم علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ یزیدوں کے ساتھ یہ کیسے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسی دن سے مولا حسین علیہ السلام کو ریکویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اے چچا جان، میں اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ان کا ظلم اور تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مجھے آپ اجازت دے دیجئے۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کرنا پہلا اٹیمپٹ مولا قاسم علیہ السلام کے طرف سے ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے ہی تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے علم معرفت کے دھنی ہونے کے مطابق انہوں نے ایک ڈیسیزن لے لیا، جو انہوں نے مولا حسن علیہ السلام کے روبرو ایک وعدہ کیے تھے۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ مولا قاسم علیہ السلام کا نکاح کرنے کا اپنے شہزادی صاحبہ کے ساتھ۔ مولا قاسم علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل بات کرنا چاہیں تو مختصر ڈیٹیل یوں ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام مولا حسن علیہ السلام کے چہیتے بیٹے ہیں، اور ان کے اوپر مولا حسن علیہ السلام کو بہت محبت اور اعتماد تھا، اور وہ اپنے علم معرفت کے حساب سے اسی وقت جان گئے تھے جب مولا قاسم علیہ السلام تولد ہوئے تھے۔ اسی لیے
مولا قاسم علیہ السلام کا جو یوم ولادت ہوا تھا وہ 7 شعبان 47 ہجری کو ہوا تھا، 47 ہجری کو ہوا تھا۔ اس دن سے ہی مولا حسن علیہ السلام جان گئے تھے کہ یہ مجاہد کربلا ہیں۔ اسی لیے جب مولا حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو انہوں نے خاص کر کے مولا قاسم علیہ السلام کو اپنے پاس بلائے اور ایک نصیحت کی۔ وہ نصیحت ان شارٹ تھی کہ اے میرے لخت جگر، میرے پیارے بیٹے، میں آپ کو ایک امانت دیتا ہوں۔ آپ اگر دیکھو کہ اہل بیت کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اور خیموں پر آگ وغیرہ لگانے کے اٹیکس سٹارٹ ہو گئے ہیں، تب اس وصیت کو آپ دیکھ لینا۔ وہ ایک پرچی کے روپ میں تھی، وہ ایک اسمال لیٹر تھا جس کو مولا حسن علیہ السلام نے اپنے دست پاک سے مولا قاسم علیہ السلام کے بازو پہ باندھ دیے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر ایک چیز کربلائے معلیٰ سے ہی میسر ہوتی ہے۔ تو آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی اگر کسی بات کی، کسی حق کی مانگ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے ہاتھ پہ کچھ باندھ لیتے ہیں پروٹیسٹ کی نشانی کے حساب سے۔ تو قربان جاؤں مولا حسن علیہ السلام کی علم و معرفت اور حکمت پر، جنہوں نے دنیا کو یہ تحفہ اس ہی دن دیا جس دن پروٹیسٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کر دنیا والے کربلا سے یہ علم تو لے لیے کہ پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے، کس کے صدقے میں ملا ہے، یہ بھول گئے۔ سب سے پہلے مولا قاسم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ جب وہ لیٹر باندھے تو ان کو وہ لیٹر وہاں پہ کربلا کے دن یاد آیا۔ اوکے، تو اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سمجھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو ایگزیکٹلی مولا حسن علیہ السلام نے کیا رسپانس دیے تھے جب قاسم علیہ السلام فرسٹ اٹیمپٹ مولا حسن علیہ السلام کو پوچھے تھے کہ میں بھی مجاہد کربلا ہونا چاہتا ہوں۔ تو جیسا کہ مولا حسن علیہ السلام تک یہ بات آ گئی قاسم علیہ السلام کے ذریعے، تو مولا حسن علیہ السلام نے وہ وعدے کو پورا کرنا کمپلیٹ صحیح سمجھا جو انہوں نے پہلے دے رکھے تھے، کہ اپنی شہزادی کونین فاطمۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ان کا نکاح کرنا انہوں نے نیت کی تھی اور وعدہ فرمایا تھا۔ تو اس وعدے کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے اپنے اوپر جو پانی کی کمی ہے اس کو درکنار کر دیے، اپنے اوپر جو بھی ظلم و تشدد ہے اس کو درکنار کر دیے۔ دوستو، اس نکاح پہ بہت ساروں کا الزام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن نکاح شادی وغیرہ کچھ نہیں ہوا تھا، اتنے ظلم اور تشدد کے معاملے میں کیسے کوئی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں نے اپنے کتابوں میں پرنٹ بھی کر رکھا ہے، مطلب قاسم علیہ السلام کی جو شادی کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، یہ یزیدوں کی چال ہے، وہ انہوں نے آلریڈی لکھ رکھا ہے۔ اور وہ یہ الزام دیتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہزادی صاحبہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت الحسن مثنی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، نہ کہ قاسم علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن اس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل جائیں تو حضرت الحسن المثنی علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ دوسرے بیٹی کے ساتھ میں ہوا تھا، دوسرے شہزادی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا تھا۔ لیکن جو فاطمۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اجمعین تھے، ان کا نکاح مولا قاسم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ آتھینٹک پروف ہے، اگر آپ چاہو تو اولڈ کتابوں میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ انہیں دیکھا نہیں گیا کہ اتنے غم کے معاملے میں بھی یہ قاسم علیہ السلام کی خوشی منا رہے ہیں فریکشن آف مومنٹ کے لیے، تو اسی لیے انہوں نے یہ فتوے تھوپ دیے۔ تو ایکچولی اس دن ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے یہ اجازت دے دی تھی کہ مولا قاسم علیہ السلام کا نکاح کر دیا جائے، تب ماں زینب علیہ السلام نے وہاں پہ ہینا عرب میں اس پاؤڈر کو کہتے ہیں جو آرٹ کو، ڈیزائنز کو نقش کرنے کے لیے یوز آج بھی کیا جاتا ہے، پہلے بھی کیا جاتا تھا، جو ہندوستان کے کلچر سے اگر ہم لوگ اس کو ٹیلی کریں تو وہ مہندی کے جیسے رہتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ پتوں کو پاؤڈر کر کے جیسے کلرفل کرتے ہیں، ویسے وہاں پہ ہینا یوز کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہی مخالف ہے کہ یہ تو عرب کا ٹریڈیشن ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے یوز کرتے ہیں۔ ایکچولی وہاں پہ
ہینا پاؤڈر کو یوز کیا گیا تھا جو پتوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے، اور اس کو پانی میں مکس کر کے جیسے مہندی یہاں پہ لگاتے ہیں ویسے وہاں پہ بھی سیم پروسیس کیا جاتا ہے. جیسا کہ اور ایک ان کا الزام ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا تو کیسے یہاں پہ مہندی کی رسم کی جاتی ہے. تو قربان جاؤں ماں زینب علیہ السلام پہ، آپ اس بات پہ تو ان یزیدوں کا منہ بند ہو ہی جائے گا کہ وہاں پہ آنسو پانی سے زیادہ بہہ رہے تھے. مند راوی حضرات نے لکھا ہے کہ ماں زینب علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں میں ہنا کے پاؤڈر کو مکس کیا تھا، صرف رسمی طور پر، کہ ان کے شہزادی کے ہاتھوں میں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کلر رہے کہ وہ دلہن ہے. اپنے آپ کو ڈیفرنٹ وہاں پہ لیڈیز کے مجموعے میں ڈیفرنٹ مشابہت دینے کے لیے یہ رسم تب کی گئی تھی اور آج بھی کی جاتی ہے. اسی لیے 7 تاریخ کو کئی عقیدت مند حضرات مہندی کی رسم وہاں پہ کرتے ہیں، صرف اور صرف مولا قاسم علیہ السلام کو دولہا بتانے کے لیے. یہاں پہ یہ بتانے کی نیت ہے کہ ایک دولہا جو کم سن عمر میں اپنی زندگی اپنی جوانی کو لٹا دیے ہیں، تو یہ یزیدوں کے منہ پر تماچا ہے کہ ایک دولہا ریسنٹلی میرڈ اہل بیت کے چاند، اہل بیت کی شان، اپنی جان کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا سکتے ہیں، تو آج کے حسینی کیا کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک سیکریٹ میسیج تھا مولا قاسم علیہ السلام کے طرف سے حسینیوں کے لیے. اسی لیے یہ کئی عقیدت مند حضرات اس نشانی کو بطور سنت ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ کربلا معلیٰ کی اس بات بھی، اس ہسٹری بھی زندہ رہے، تاکہ ان یزیدوں کے منہ پر تماچا قیامت تک ہوتا رہے کہ دولہا ہونے کے باوجود بھی ان یزیدوں نے نہیں بخشا مولا قاسم علیہ السلام کو. اتنے کم عمر ہونے والے دولہے کی روپ میں دیکھ کر بھی ان یزیدوں نے ان کو نہیں بخشا. یہ یزیدوں کا پردہ فاش کرنے کا فعل ہے، نہ کہ خوشی کرنے کا فعل ہے. قربان جاؤں مولا حسین علیہ السلام کی استقامت پر جو ان یزیدوں کے ہر چہرے کو بے نقاب کیا. تو جیسا ہی وہاں پہ مہندی کی رسم کمپلیٹ ہو گئی تو مولا قاسم علیہ السلام کو مولا حسین علیہ السلام نے رکنے کی ترجیح دی. دیکھو آپ تو ابھی دولہا ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ آپ مجاہد نہ ہوں، آپ آگے خدمت کریں اسلام کی. تو یہ کہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کو روک دیا اور انہیں اپنی شادی شدہ کی زندگی میں مصروف کرنے کی کوشش کی. لیکن مولا قاسم علیہ السلام کا جو شادی کی رسم کمپلیٹ ہونے کے بعد میں مولا قاسم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام دونوں آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جائیں گے کون. تو یوم عاشورے کے دن یہ ڈسکشن اپنے چاچا جان اور اپنے بھائی مولا علی اکبر علیہ السلام کے درمیان دیکھ کر قاسم علیہ السلام کو رہا نہیں گیا. تب انہوں نے پھر سے مولا حسین علیہ السلام کو پوچھا تاکہ انہیں پھر سے اجازت مل جائے. مولا حسین علیہ السلام نے انہیں تب تک انکار ہی کیا، انہیں اجازت نہیں دی. تب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مولا حسن علیہ السلام ان کے بازو پر ایک پرچی باندھے تھے جس کی نسبت سے آج بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور چند عامل حضرات اس سنت کو ادا کر کے تعویذات کا تحفہ بناتے ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کی سنت کی نیت سے. اور ان کے نام میں اتنی شفا ہے، ان کی یاد میں اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کو شفا آج بھی مل جاتی ہے. تو چند حضرات یہ تعویذ کے اعتبار سے بھی یوز کرتے ہیں، چند حضرات پروٹیسٹ کے اعتبار سے بھی یوز کرتے ہیں، جنہیں کامیابی مل جاتی ہے صرف اور صرف مولا قاسم علیہ السلام کے صدقے میں، جو اپنی جان کو اپنی زندگی بنانے کی عمر میں قربان کر دیے تھے دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صرف اور صرف. اور چند فیک عالم حضرات اس سنت کو استعمال کر کے پیسے بھی لوٹتے ہیں. تو وہ صحیح نہیں ہے جہاں پہ پیسے لوٹا جاتا ہے اس سنت کو یوز کر کے. پھر بھی قربان جاؤں آل نبی کی، پھر بھی انہیں صدقہ مل ہی جاتا ہے.
یہ مولا حسین علیہ السلام کی سنت ہے. جنہوں نے یزید کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تو یہ فیک علماء بھی جو اپنی پیٹ پال رہے ہیں ان کو بھی اس کا صدقہ مل ہی جاتا ہے. عوام کو یہ ہوشیاری اپنانی چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. خیر وہ کانسیپٹ تو ڈیفرنٹ ہے. اب جیسا کہ ہم لوگ مولا قاسم علیہ السلام کی جد و جہد پہ بات کر رہے ہیں، جو وہ مجاہد کربلا ہونا چاہتے تھے، تب انہوں نے وہ پرچی کو اوپن کیے اور خود سے پڑھے، تو اس میں وصیت نامہ لکھا ہوا تھا، جہاں پہ مولا حسن علیہ السلام نے اسی دن تحریر فرما دیے تھے کہ ایک دن آئے گا جو اہل بیت کے اوپر ظلم اور تشدد اور سارے فیملی کے فرد شہید کر دیے جائیں گے. تو مولا حسن علیہ السلام نے وہاں پہ ایک سنہری بات ایسی لکھی تھی کہ مولا قاسم علیہ السلام اپنے آپ کو روک نہیں سکے. وہ سنہری بات یہ تھی کہ اے میرے پیارے فرزند، پیارے شہزادے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے وہاں پہ اپنے آپ کو کربلا میں کنٹریبیوٹ کر کے اس جنگ میں حصہ لے لیں. جب یہ تحریر کو وہ پڑھے تو خوش ہوتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور تب اپنے چچا جان کو وہ تحریر نامہ بتایا. تو مولا حسین علیہ السلام جیسا ہی وہ تحریر پڑھے، انہوں نے پیارے الفاظوں میں کہہ دیا کہ مولا حسن علیہ السلام تو میرے امام ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، تو ان کا حکم میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. جب انہوں نے آلریڈی یہ فیصلہ لے لیا ہے تو میں اب روکنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں. تو اب ان کے حکم پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو آپ اب جب چاہو جہاد کے لیے جا سکتے ہو. جیسا ہی مولا حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی تو پیارے ننھے سے شہزادے دولہا قاسم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان یزیدوں کے بیچ میں جانا صحیح سمجھا اور وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب ایک یزیدی نے انہیں پیچھے سے وار کیا. تو یہ یزیدی ہوتے ہی ایسے ہیں جو سامنے نہیں بھوگتے، پیچھے سے وار کرتے ہیں. آج بھی پیچھے سے بھوگتے ہیں. جب ان کے اندر نفس کا جو ولولہ ابھر جاتا ہے تب سامنے آتے ہیں ایک ہجوم کی شکل میں، جیسے کتے آتے ہیں، جیسے غلیظ جانور آتے ہیں، ایک ہجوم کی شکل میں آتے ہیں، حسینیوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلسلہ تب بھی ہوا تھا، آج بھی ہوا ہے. فردر ان کی شہادت کیسے ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں. جن کی شہادت کو یاد کر کے برائے کرم اس کربلائے معلیٰ کی ہسٹری کو اپنے دلوں میں نقش کر کے صرف اور صرف اہل بیت کے غلام ہوتے جائیں، اہل بیت پر قربان ہو جائیں اور اپنی زندگی کو پورے آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دے ان یزیدوں سے بے خوف ہوتے ہوئے. امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پروڈکٹیو لگی ہوگی. اتنا کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.